الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ تیسرے پارے سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جہاں تک حضور کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، میں کیا کوئی بھی اس پہ قادر نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حضور کے مدح خانوں میں، حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش اور تعظیم و توقیر کا بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے، اور اگر یہ وظیفہ اور یہ کام رہ گیا تو سمجھ لو دین گر گیا۔ جس دین میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا، اقبال کے بقول عہد ما راز ما بیگانہ کرت، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت۔ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا۔ امت حضور کی دہلیز پہ رہے تو سر بلندی ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کو امت کے ہر اس شخص نے ادا کیا جس کو دین کی سمجھ ہے۔ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش، حضور کی تعریف و توصیف، گو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب حضور کا نام لیتا ہوں میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شعروں میں مٹھاس آ جاتی ہے، میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس کے اندر وہ اپنا قصہ اور حضور کے ساتھ وابستگی کی کہانی سناتے ہیں۔ اس کے 2 لفظ سنیے، وہ فرماتے ہیں لو سئلت ان آصفہ ما اتقت، آپ فرماتے اگر تم مجھے پوچھو نا کہ حضور کے وصف بیان کرو تو میں کہوں گا میرے میں طاقت ہی نہیں ہے، میرے میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں؟ اس امت کا سب سے بڑا شخص نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے ایک دن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی،
دو ٹوک فرما دیا، ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے النبراس، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کی مصنفہ شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے، جو علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کی ہے۔ شرح عقائد نصفیہ ہمارے درس نظامی میں داخل ہے، اور اتنی دیر تک عالم نہیں بنتا جب تک شرح عقائد نہیں پڑھ لیتا۔ اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ شرح عقائد نصفیہ کو سبقاً پڑھتے ہیں۔ شرح عقائد کی تشریح ہے النبراس، اس میں لکھا ہے حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول، کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص روحانی طور پہ پرواز کر سکتا ہے، بہت اوپر جا سکتا ہے، امت میں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، تیسرا عرش آیا، حتیٰ کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ عرش عالم امر اور عالم امکان کے اندر عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ اپنی کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، تجلیات الہیہ عرش سے چھن کے پھر دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو عرش عالم برزخ ہے، اور عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کیے۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تم کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کو تول رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جو عقل و خرد فہم و ادراک کے زاویوں سے برا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلاب کمال، کون ہے جو اس محبوب کی کنہ تک پہنچے؟ کہا ارجع لا وصول لک، واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تمہارا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی کی سنیے، کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق آیا کہ میں حضور کی عظمتوں کو تو دیکھوں، تو معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی۔ بایزید بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے۔ سکر و صحف کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے
حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا، اور جو لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بصیغہ غیب. کہا کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آ رہی. اپنی حالت لکھی. تو حضرت بایزید نے جو جواب لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بصیغہ غیب. کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے. یہ ہیں بایزید بسطامی علیہ رحمہ. طیفور سے سفر کرتے ہوئے، بسطام سے سفر کرتے ہوئے 12 سال میں مکہ المکرمہ پہنچتے. اتنا لمبا سفر نہیں ہے لیکن اتنی دیر اس لیے لگی کہ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے تھے. 12 سال میں جب پہنچے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑی تو حضرت بایزید بسطامی نے نگاہیں جھکا لی. مریدین نے کہا شوق و وارفتگی کے عالم میں کہاں سے چلے، اب اللہ کا گھر سامنے ہے، جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں. تو حضرت بایزید کہنے لگے اتنی دور سے پتھر دیکھنے تو نہیں آیا، اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تھے تو بسطام میں تھوڑے تھے. تو حضرت بایزید بسطامی نے پھر جب دوسری نظر اٹھائی کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا. لیکن حضرت بایزید بسطامی نے پھر سر جھکا لیا. مریدوں نے کہا حضور اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب وہ نظر آتا ہے تو یہ درمیان میں پتھر نظر کیوں آتے ہیں؟ تو جب تیسری نظر اٹھائی جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے. یہ بایزید بسطامی کی کہانی سنا رہا ہوں. اقبال بھی خراج پیش کرتا ہے، کامل بسطام از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کر. ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا حضرت بایزید نے کہ سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے، کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ملتی. حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا ہے؟ توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو، کاٹ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو، اس ڈر سے کہ کہیں سنت رسول کی مخالفت لازم نہ آ جائے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اقبال کہتا ہے لوگوں جانتے ہو بایزید کو یہ مرتبہ اور یہ شان و شوکت کیسے ملی کہ وہ سلطان العارفین بنے؟ کہا کامل بسطام از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کر. وہ حضور کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا جس نے بایزید کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے مرتبہ حضرت بایزید بسطامی کا. اللہ اکبر. ان کے مناقب بہت سارے ہیں. حضرت بایزید بسطامی کی یہ روحانی پرواز ہے. کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت دیکھوں، تو معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا. جہاں میری حد ہو رہی تھی، جہاں میری منتہائی پرواز تھی، جہاں میں ختم ہو رہا تھا، جہاں میری والناس تھی اور آقا کریم کی بھی الف لام میم تھی، جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ بھی شروع ہو رہے تھے. فائزہ بینی و بینہا الف و حجاب من نور. میرے نقطہ انجام اور ادھر نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا. لو دنو تو خطوتاً لہ ترک تو، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہیں حضرت بایزید بسطامی. تو کون حضور کی عظمت کو بیان کرے؟ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحتکمی. فرمایا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا، انہیں خدا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا. جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا بس وہ نہ کہنا. کہا حضور کی شان میں پھر جو کہہ سکتا ہے کہہ دے، اور تو جو کہے گا حضور اس سے بھی اونچے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادے کی آخری حالت عجز ہے. جو حضور کی مدح کرتا ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہے؟ عجز. وہ کہتا ہے میری بس، میں نہیں پہنچ سکتا. آپ جانتے ہیں غالب وہ حسن کا نقشہ کھینچنے میں ماہر ہے.
بلکہ اللہ نے اس کو جو تغزل میں ملکہ دیا ہے وہ کم ہی کسی کو حصہ ملا، اور اسے اپنے بیانوں، اپنی گفتگو اور اپنی شاعری پہ ناز بھی تھا۔ خود کہتا ہے ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچا، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے، چاہتے ہو خوب روحوں کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے، بات کرنے کا ڈھب بھی ہے، اسلوب بھی ہے، شاعری کا جمال بھی ہے، تغزل کا حسن بھی ہے، لیکن جب کہا گیا نا لکھ حضور کی ثنا تو قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہا غالب میں کیسے لکھوں جب جانتا نہیں تو لکھوں کیسے، جو خدا جانتا ہے محبوب کی مدح بھی وہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں مادح کی، مدح کرنے والے کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری بس، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ ابن حاج علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور جس شہر میں رہتے تھے، شہر مدینہ، کہتے ہیں شہر مدینہ کی عظمتوں کی حد نہیں ہے یار، جن جگہوں پہ اور جن خاک کے ذروں پہ حضور کے قدم لگے تو اس کی مدح اس شہر کی بیان نہیں ہو سکتی، پھر محمد عربی کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور کی مدح کروں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کی مدح کرے، حضور کی تعریف کرے، عظمتوں کو بیان کرے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور یہ سعادت مندی ہے، اور حضور اسے نوازتے ہیں۔ یہ شرف ہے جو پانے کے لیے ہر مادے بے تاب ہوتا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا۔ تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا معاف کر دیا، تو آج ہو گیا، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا۔ عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچھ گیا، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سوات، اور جب اس شعر پہ پہنچے ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند، ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں۔ یستضاء بہ، ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شعر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہیر پہ پھینک دی، پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو۔ اس دور میں 10,000 درہم کتنی قیمت بنتی ہے؟ کہا یہ نہیں میں دے سکتا۔ اور جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 دراہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا، اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی طویل عمر پائی ہے،
انہوں نے حضور کی شان میں لب کھولے اور شعر کہے اور کہتے گئے، حتیٰ کہ 200 شعر حضور کی شان میں کہے، 200 اشعار حضور کی شان میں کہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی۔ اب دعا کے لفظ سنیے، حضور نے کہا لا یفدد اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت نابغہ جادی کو، ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے، کیونکہ حضور نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مدح کیا کرتے تھے، حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے، اور آقا کریم ان کو دعا دیتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو یہ اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہم اس سعادت مندی کو حاصل کریں، اور آج اسی عنوان سے جو ہے ہم نے یہ بزم سجائی۔ گو ممکن نہیں ہے لیکن سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضور کی عظمتوں پر مشتمل 4-5 احادیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام ہماری مدح و ستائش کے اور ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے، جب زبان سے نام لو تو حضور کی مدح ہو جاتے۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اچھا، کافروں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو، ساتھ برا بلا بھی کہتے ہو۔ ایک کام کرو نا، اہل لغت ہو، یا تو لفظ محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے۔ اپنے طور پہ نام بدل کے مزمم کہنا شروع کر دیا۔ مزمم کا معاذ اللہ معنی بار بار مذمت کیا گیا۔ کسی نے سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مکی دور تھا، مسلمان انتہائی کمزور تھے، آ کے کہا حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دیکھا نا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن میرے رب نے تو مجھ کو محمد بنایا۔ تو حضور کا نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی اور لفظ نہ بھی بولے، نام ہی لے حضور کا، اللہ اکبر، حضور کا نام ہی لے تو یہ حضور کی مدح و ستائش ہے اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح خود فرمائی اور اپنی عظمتوں کا بیان صحابہ کے سامنے رکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ نے ساری اولاد آدم سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور فرمایا اللہ نے بنو ہاشم سے محمد کا انتخاب کیا، میرا انتخاب کیا۔ تو اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجوں کے اعتبار سے سب سے اونچے شخص کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے، جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم زیادہ ہوگا، فرمایا وہ میں ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہیں، جنت میں کل صفیں جو ہیں وہ 120 ہیں، اور فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کے
آدم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی امتیں صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی، اور فرمایا میرے اکیلے کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو، چاہے کچے بچے سے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں نبیوں میں فخر کروں گا۔ تو فرمایا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے اول ہوں اور کثرت سے ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بھی میں ہی ہوں۔ سب سے پہلے حضور جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے، حضور کے پیچھے امت ہوگی۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر کے میدان میں حضور فرمایا میں نبیوں میں فخر کروں گا، نبیوں میں افتخار ہوگا میرا۔ تو معلوم ہوا جو محشر کا دن ہے یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے، یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ اعلی حضرت یہاں بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اس لیے محشر کا میدان سجایا جائے گا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پھریرے کیسے لہرائے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یوتہن احد قبلی، حضور فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے، یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر پہلے ہی رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے میری یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں ہوئی۔ دوسرا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں مصلی بچھا کے پڑھ لے، پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، عبادت کے لیے معبد میں ہی جانا پڑتا تھا، گرجا گھر میں کلیسا میں ہی جانا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا، حضور کے قدم آئے پوری دھرتی پاک ہو گئی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں ہے تو گھر پڑھ لو، آپ دور ہیں، مسجد بہت دور ہے نہیں پہنچ سکتے، ڈیرے پہ ہیں، آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، جہاں بھی ہیں وہاں نماز پڑھ لو، پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کے صدقے اللہ نے مسجد بنا دیا ہوا اور پاک کر دیا ہے۔ فرمایا دوسری یہ مجھ کو اللہ نے یہ شان دی، اور تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور میرے سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ اگر وہ جنگ کے اندر کافر کوئی سامان چھوڑ کے جائیں تو وہ بس چھوڑ گئے، حلال نہیں تھا ان کے لیے، وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس کو حلال رکھا گیا۔ چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ اکبر، فرمایا چوتھی چیز اللہ نے مجھ کو شفاعت کا حق دیا ہے، میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو محبوب یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، آدھی کا حساب لے لیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے، حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں۔ اللہ اکبر،
وہ کسی نے کہا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا یار یوں نہ پڑھو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں، ایڈوکیٹ کے معنی میں، بلکہ ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل کہتا ہے جج کو کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لو۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ مالک انہوں نے کیا کچھ نہیں، کہیں گے مالک سب کچھ کیا ہے، میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا جائے۔ پھر حضور شفاعت کریں گے، ساری امت کا کام بن جائے گا۔ تو کہا اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا۔ اور پانچویں چیز، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا۔ نبی مخصوص قوموں، مخصوص شہروں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو پوری کائنات کے لیے، عام طور پہ اسود و احمر کے لیے، مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبعوث کر کے بھیجا۔ تو حضور کی امت کی عمومیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وسعت، تو کہا یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے امتیاز تو کیا، نبیوں میں امتیاز ہے حضور کا۔ اعلی حضرت بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں، ولیوں سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج دلارا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہا قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور اس بات پر فخر نہیں کرتا، بطور فخر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ وَمَنْ سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءٍ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ وَلَا فَخْرَ، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے قبر کشادہ ہوگی اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں جلوہ فراز ہوں گا۔ وَلَا فَخْرَ، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اچھا، اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کو ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا۔ حضور فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر، انسانیت کا نقطۂ آغاز، مسجود الملائک، جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، فخر والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی، تو چہلم کا ختم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب کریں۔ چونکہ سفر 3-4 گھنٹے کا ہے، میں نے معذرت چاہی، مصروفیات بھی بہت ساری تھی، تو اس نے اصرار کیا لیکن میں نہ مانا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ رہ نہیں سکتے، ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ میرے والدہ کی تقریب ختم چہلم کے اندر بڑے نامور لوگ آ رہے ہیں، اور ان میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی آ رہے ہیں جن کو دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا، تو میں آرزو میں وہاں چلا گیا۔ تو میں جا کے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ختم تھا ماں کا، اور ماں چلی جائے تو جہان اجڑ جاتا ہے، لیکن خوشی سے اس کے زمین پر پاؤں نہیں لگ رہے تھے کہ اعلیٰ فوجی اور سول حکام میرے گھر میں ہیں، اور ایک عالی نسب سائنسدان جس پہ ناز ہے وطن کو، وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے۔
تو وہ اس بات پہ ناز کرتا تھا، اور میں بھی جب گفتگو کرتا تھا تو میں بھی ناز کرتا تھا، یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنسدان آئے اس کا تو قد جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور تو فخر کرے، تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے نا، کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم اللہ کا جلیل القدر نبی، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ہنس کے بات کرنے والا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا، رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ سر طور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی کھڑا ہو کے تبلیغ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے، روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، جس کے چراغے حسن سے پورا مصر چمک اٹھا، جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو، جو ملا علی نے جواب دیا۔ اللہ اکبر، آپ مجھے پتہ بڑی دور دور سے آئے ہیں اور چند لمحے قبل بارش بھی برسی ہے اور آپ نیند چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن سب کچھ بھول جائے گا اس ایک بات پر، اور آپ کا دل میرے سے پہلے بڑا پیار کرتا ہے اور بھی پیار کرے گا، اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سن کے ٹھنڈ پڑے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو ٹھنڈ نہ پڑے۔ روح رقص کرتی ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یار بات تو فخر والی ہے، نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑا، حضرت ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ کہا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں؟ یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ کہا میں فخر کیوں کروں؟ یہ فخر کریں، انہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اس شعر کو سمجھ لیں اور لطف لیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ کہا میں فخر کیوں کروں؟ فخر تو یہ کرے جنہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ یار جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ ملا وہ نبی ہو کے فخر کرے، تو پھر میں اور آپ فخر کیوں نہ کریں؟ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا۔ نبیوں نے آرزو کی، 12 نبیوں نے تمنا کیا کہ حضور کی امت سے ہو جائیں۔ ہم نے کوئی تمنا کی، کوئی آرزو کی، کوئی منت مانی، کوئی راستہ دیکھا، کوئی انتظار کیا، آنکھیں پتھرائیں، کیا ہوا؟ سوئے تھے مقدر جاگے۔ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے گھر والے اور انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی، مبارک ہو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا اعزاز، یہ آپ کا اعزاز۔ مضمون ابھی اور بھی ہے، لیکن ندانم قدامی سخن گوئے مت کہ والا تری زانچے من گوئے مت چے وصفت کو ند سادیے نا تمام۔ شیخ سادی کہتے ہیں چے وصفت کو ند سادیے نا تمام، کہتے ہیں نا تمام سادی کیا آپ کا وصف بیان کرے۔ پھر کہتے ہیں علیک الصلاۃ اے نبی والسلام، بس اتنی بات ہے آقا، آپ پر صلاۃ بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو،
بس یہی بات ختم ہوتی ہے، علیک الصلاۃ نبی والسلام. چے وصفت کو نند، کیسی حد کر دی شیخ سعدی، چے وصفت کو نند سعدی نا تمام. اللہ اکبر. ایک جگہ فرماتے نہ حسنش غایت دارد، نہ سعدی را سخن پائیں، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی. وہ کہتے ہیں نہ تو سعدی کی باتیں ختم ہوتی ہے نہ تیرا حسن ختم ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر دریا کے کنارے جو مستسقا کا مریض تھا وہ پیاسا مر گیا، نہ اس کا پیٹ بھرا اور نہ ہی دریا ختم ہوا. ساری زندگی بھی لگے رہیں حضور کی عظمتوں کا بیان بھی ممکن. پھر ظہوری کا شعر یاد آیا، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. یہ کسی ساتھی نے مجھے پتھر دیا ہے، بڑے واضح اور جلی حروف میں حضور کا نام لکھا ہے. کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. بلکہ امام غزالی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں پوری کائنات اسی نام کا مظہر ہے، اسی نام کا چرچا. فرماتے ہیں انسان اپنی صورت کو دیکھے، الراس مدور کل میم، سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کل ہا، دونوں ہاتھ ہا کی طرح ہے، والبطن کل میم ثانی، پیٹ دوسرے میم کی طرح ہے، والرجلان کل دال، ٹانگیں دال کی طرح ہیں. تم انسان بنے پھرتے ہو، وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا. کہتے آؤ اپنی نماز کو دیکھو، القیام کل الف، نماز کے اندر جو قیام ہے یہ الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، تشہد دال کی طرح ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی باشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. کبھی کہیں نام نظر آتا، کبھی کہیں نام نظر آتا ہے. اسی نام کے چرچے ہیں، اسی کے پھریرے لہرائیں گے اور اسی کی برکتیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم.